بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی انسان تھک جاتا ہے، زندگی سے، لوگوں سے، اور کبھی کبھار تو خود سے بھی، اور بعض دفعہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اسے اپنا آپ ادھورا سا لگتا ہے۔ اس کے ارد گرد اپنے تو بہت ہوتے ہیں لیکن اپنا کوئی نہیں ہوتا، اور اس وقت وہ انسان دیر تک آسمان کی طرف دیکھتا رہتا ہے، کیونکہ وہ رب سنتا ہے ہمارا حال دل بھی اور ہماری بے چینیاں بھی۔ وہ ہر حال سے بخوبی واقف ہے۔ وہ اپنے بندے کو کبھی بھی بیزار نہیں چھوڑتا، وہ کبھی بھی اکتاتا نہیں ہے اپنے بندوں سے، بلکہ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ اللہ سے بڑھ کر آپ سے محبت کوئی نہیں کر سکتا، نہ اس کی طرح کوئی اپنے بندے کو سمجھ سکتا ہے۔ وہی بے نیاز ہے، وہی رحمت اور کرنے والا ہے، نہ اس جیسی کسی کی عطا ہے، نہ اس جیسا کوئی آپ کا مان بھرم رکھ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اللہ کے لاڈلے بن جاؤ۔ یاد رکھو، اللہ بڑے پیار سے اپنے لاڈلوں کو ہر راستہ عبور کرواتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ رکاوٹیں ہی معجزے کا وسیلہ ہوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ کن کی تیاری کہنے ہی والا ہو، اور جو کہانی تم نے اپنے اللہ کے سپرد کر دی ہے وہ اس کہانی کا اختتام کبھی بھی آنسو پر نہیں کرے گا۔ جب خالی جھولی اللہ کے سامنے پھیلائی جائے تو پھر وہ جھولی خالی نہیں چھوڑتا، وہ دعائیں ضائع نہیں کرتا، بس عطا مختلف طریقے سے کرتا ہے جو ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ جو دعائیں یقین سے شروع ہوتی ہیں، اللہ ان کا اختتام یقین پر کرتا ہے، اور جب اللہ جواب دے گا نا تو تمہاری آنکھیں خوشی سے رونے لگ جائیں گی، اور تمہارا خواب پورا ہو جائے گا تمہاری آنکھوں کے سامنے، اور تم اس کی رحمت اور توفیق پر حیران رہ جاؤ گے۔ بس اطمینان رکھو، کبھی کبھی زندگی ہم سے وہ چھین لیتی ہے جو ہمیں بہت عزیز ہوتی ہے، جس کے بنا ہم جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے بدلے ہمیں صبر سے نوازا جاتا ہے۔ شاید یہی ہمارے نصیب میں ہوتا ہے، کیونکہ کچھ صلے اس دنیا کے لیے نہیں ہوتے، اگلے جہاں کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ یہی زندگی ہے، اس لیے فیصلوں کو قبول کرنے میں مصلحت ہوتی ہے، اور کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت دکھتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لمحے دعا کے لیے افضل ہے، اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے قبول ہونے کے انتظار میں ہر روز ادھر ادھر تکتی رہتی ہیں، اور یہ تو بھول ہی جاتی ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو ادا کرنے کا ایک مخصوص اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ یہ چاہت بھی تو اسی رب نے دل میں ڈالی ہے تاکہ تم اس کے لیے دعا کر سکو، اور وہ تمہاری خواہش کو بہترین کر کے تمہیں دے سکے، اور وہ تو خواہش ہی دل میں تب ڈالتا ہے جب وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دعا تو بس ہمارے ہی درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے۔ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو